پہلے اور چوتھے سمیسٹر کے عزیز اسکالرز السلام علیکم۔ ہمارا پرچہ ادبی تحریکیں اپنے فائنل ٹرم کی طرف، اپنے حتمی امتحان کی طرف رواں دواں ہے۔ اس کی آج 11ویں کلاس ہے۔ تقریباً 16 کلاسز جب ہوتی ہیں تو ایک سمیسٹر مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کی بقیہ کلاسز جو ابھی ہمارے پاس وقت ہے، آپ کے فائنل ٹرم کی جو تاریخ آ رہی ہے اس وقت تک وہ 25 اور 26 جولائی ہے۔ ابھی تک تو یہ کنفرم تاریخ دی گئی ہے یونیورسٹی کی طرف سے، تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 25-26 جولائی تک، اس سے پہلے ایک ہفتہ ہم اپنا فائنل ٹرم کا سلیبس وہ مکمل کر لیں۔ تو مجھے بہت امید ہے کہ اس سے پہلے جو پڑھا جا چکا ہے وہ بھی آپ نے ذہنوں میں رکھا ہوگا، اور آئندہ جو پڑھا جائے گا اسے بھی رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور ساتھ میں نے یہ گزارش بھی کی تھی کہ یہ جو مغربی تحاریک ہیں یا اصطلاحات اور نظریات ہیں، آپ ان کے بارے میں مختلف رسائل سے، اصطلاحات کی کتابوں سے اور دیگر جو کتابیں ہیں جو آپ کو معلومات فراہم کر سکتی ہیں ان کے بارے میں، آپ یقیناً ان کتابوں کو دیکھیں۔ تو اس سلسلے میں میں نے 1-2 کتابیں آپ کو پہلے بھی بتائی ہیں کہ جو آسان ترین ہیں اور آپ کی دسترس میں آ سکتی ہیں۔ ویسے تو نیٹ پر یہ ساری کتابیں موجود ہیں، لیکن آپ کو مزید کچھ اپنی کتابیں بھی لینی چاہیے اس پرچے کے بارے میں۔ جو ڈاکٹر انور صدیق کی کتاب اردو ادب کی تحریکیں، یہ کتاب بہت ضروری ہے آپ کے لیے۔ بہت ساری چیزیں آپ کو اس کتاب میں سے مل جائیں گی جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آج جو ہمارا پچھلی گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم علامت نگاری پہ بات کریں گے اگلی کلاس میں، آج ہمارا موضوع جو ہے وہ علامت نگاری ہے، علامت نگاری کی تحریک ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک کتاب جدید اردو شاعری میں علامت نگاری، ڈاکٹر تبسم کاشمیری صاحب کی کتاب ہے۔ اسے آپ دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ اصطلاحات کی جو کتابیں ہیں، کشاف تنقیدی اصطلاحات وغیرہ، تو انہیں بھی آپ دیکھنے کی کوشش کیجئے۔ بہت ساری چیزیں یہ ان اصطلاحات کے بارے میں آپ کو مل جائیں گی۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور غور فرمائیں گے، ضرور ان کتابوں کو پڑھیں گے۔ تو ادبی تحریکیں کا پرچہ جو سلیبس میں آپ کا دوسرا پرچہ ہے، تو مجھے یہ بھی امید ہے کہ باقی دونوں پرچوں کی تیاری بھی آپ اچھی کر رہے ہوں گے اپنے اس سمیسٹر کو۔ جو چوتھے سمیسٹر والے ہیں ان کا یہ آخری سمیسٹر ہے، تو اور دوسرا یہ بات ہے کہ وہ تھیسس کے متبادل یہ 2 کورسز پڑھ رہے ہیں، تو وہ میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ جن کا CGPA قدرے کم ہے یا کمزور ہے، وہ ان 2 پرچوں کے لیے، چونکہ آسان پرچے ہیں، کلاسیکی اردو شاعری اور ادبی تحریکیں، تو آپ بھرپور کوشش کریں، خوب محنت کریں کہ اس دفعہ آپ کے اچھے نمبر آ جائیں۔ اب پہلے سمیسٹر والوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ بھی، چونکہ ابھی ان کی کوئی کلاس باقاعدہ طور پر یونیورسٹی میں نہیں ہوئی، لیکن الحمدللہ آن لائن ان کی کلاسز باقاعدگی سے ہو رہی ہیں، تو
کا بھی یہ سیمیسٹر ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ فائنل ٹرم جو ہیں آپ کے وہ بھی آن لائن ہی ہوں گے، امید اور نظر تو یہ صورتحال آ رہی ہے۔ بہرحال جو بھی صورت بنی، آپ کے امتحان 25-26 جولائی تک متوقع ہے۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ بھی کوشش کریں کہ اپنا گریڈ بہتر بنائیں پہلے سیمیسٹر سے ہی۔ اب بات یہ ہے کہ اس پرچے کے لیے جو 2-3 موضوعات رہتے ہیں وہ قدر تفصیل کا تقاضا کرتے ہیں۔ علامت نگاری، مارکسی تحریک جو ہے، اور پھر نفسیاتی تحریک میں آگے 2-3 چیزیں ہیں، شعور کی روح ہے، آزاد تلازمہ خیال ہے، یہ شعور تحت الشعور کی جو بحث ہے انشاءاللہ اس پہ بھی ہم تفصیلی گفتگو کریں گے، اور یہ بہت کام کی باتیں ہیں، ہمیں ان کا علم ہونا چاہیے۔ تو علامت نگاری پہ آج بات کریں گے ہم کہ علامت نگاری کیا چیز ہے، علامت کسے کہتے ہیں، بطور تحریک کیا چیز ہے، اس میں کون کون سے لوگ ہیں، اردو شاعری کے حوالے سے علامت نگاری جو ہے وہ کیسے استعمال ہوئی، نظم میں خصوصی طور پر کیسے اس کا استعمال کیا گیا۔ تو لغوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو علامت نگاری انگریزی لفظ سمبولزم کا ترجمہ ہے، اور سمبولزم جو انگریزی کی اصطلاح ہے وہ لفظ سمبول سے نکلی ہے۔ سمبل جسے ہم عام لفظ میں یا سمبل کہتے ہیں وہ اس سے نکلی ہے، اور سمبل کا لفظ جو ہے وہ یونانی لفظ سمبالین سے نکلا ہے، اور جس کے معنی ہیں دو چیزوں کو ساتھ ساتھ رکھنا، دو چیزوں کو ایک ساتھ رکھنا۔ اب دیکھیے کہ علامت جو ہے اردو میں علامتیت بھی اسے کہا جاتا ہے، علامت نگاری کو اردو میں علامتیت بھی کہا جاتا ہے اور علامت نگاری بھی کہا جاتا ہے، اور جو اس کا بنیادی لفظ ہے وہ علامت ہے۔ تو انگریزی کی جو اصطلاح سمبولزم ہے وہ اس کے متبادل کے طور پہ بولی جاتی ہے انگریزی میں۔ علامتیت یا علامت نگاری کا لفظ جو ہے وہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ علامت سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی نشان، سراغ، اشارہ، مہر اور مالک کی طرف سے شناخت کا نشان کے ہیں۔ دیکھیے پہلے میں نے عرض کیا کہ دو چیزوں کو ساتھ رکھنا، اب یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ مہر اور مالک کی طرف سے شناخت کا نشان۔ ادبی اصطلاح کے طور پر علامت نگاری کا مفہوم یہ ہے کہ نظم و نثر میں کسی شے یا کسی حقیقت کا براہ راست اظہار کرنے کے بجائے اس کی علامت کے ذریعے اس کا اظہار کیا جائے۔ یہ بات مزید ہم اسے تفصیل میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک بات کو اگر آپ براہ راست نہیں کہہ سکتے، حالات اس طرح کے نہیں ہیں یا آپ کو کوئی خطرہ ہے اس سے، تو پھر آپ باتوں کو علامتی انداز میں کہہ بھی لیتے ہیں اور آپ اس خطرے سے بھی بچ جاتے ہیں۔ تو یہ نظم و نثر میں جب آپ خصوصاً کسی شے کا یا کسی حقیقت کا اظہار کرتے ہیں تو اس کا استعمال ہوتا ہے۔ علامتی زبان کا استعمال خاص طور پر شاعری میں ہوتا ہے، خصوصاً شاعری میں، کیونکہ یہ بات ضروری ہے کہ شاعری میں علامت جو ہے وہ ایک بنیادی ضرورت کے طور پر سمجھی جاتی ہے۔
تو شاعر بعض لفظوں کو حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال کرتا ہے۔ کسی لفظ کا مجازی مفہوم ہی دراصل علامتی مفہوم ہے۔ ہر استعارہ ایک علامت ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی لغوی حدود سے ماوراء کسی اور چیز کی نشاندہی کرتا ہے۔ استعارہ جو ہے، اس کی بھی مزید وضاحت میں کرتا ہوں کہ تشبیہ استعارہ میں کیا۔ انہی استعاروں کے ذریعے جب کوئی شاعر مخصوص خیالات پیش کرتا ہے تو اس کے کلام میں علامتیت کی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض شاعر اپنے بنیادی تصورات پیش کرنے کے لیے خاص طور پر علامتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ بعض تو اس عادت کو اپنا لیتے ہیں کہ شاعری میں اگر کسی بات کا اظہار کرنا ہے، نثر میں کرنا ہے، تو انہوں نے تو اپنی عادت بنا لی ہوتی ہے کہ علامتوں کے ذریعے ہی کرنا ہے۔ علامات کی اگر اقسام کو دیکھا جائے یا اس سے پہلے اگر ہم تشبیہ استعارہ کی وضاحت دیکھیں کہ یہ کس طرح سے ہے تو وہ بھی میں عرض کر دوں کہ علامت کے اس معنی میں جو ہے کہ ایک ساتھ رکھنا یا سراغ یا اشارہ یا مہر وغیرہ، تو علامت کے اس معنی میں اگرچہ تشبیہ اور استعارہ کے عناصر بھی شامل ہیں، جو میں نے عرض کیا کہ استعاراتی طور پر یہ ہوتا ہے، تاہم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب تخلیقی زبان نے ترقی کی اور دو مماثل جو ہے حقیقتوں میں وجہ اشتراک مختلف جہتوں کے لیے تشبیہ، استعارہ، تمثال اور پیکر تقسیم جو ہوتی ہے وغیرہ الفاظ وضع ہوئے تو علامت کو بھی الگ مفہوم عطا کیا گیا، اور مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا اشارہ کرنا جو کسی شے کے ذکر سے ذہن کو بالواسطہ طور پر اس شے کے بنیادی وصف کی طرف منتقل کرے۔ اب دیکھیے فرائڈ جو ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ جب ہم نفسیاتی تحریک کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس پہ تھوڑی تفصیلی بات کریں گے، لیکن فرائڈ اور یونگ جو ہیں ان پر پہلے بات ہو چکی ہے کہ یہ اردو میں جو نفسیاتی تحریک یا نفسیاتی تنقید جو ہے، اگر ہم ان دو لوگوں کو نہیں جانتے تو ہم نفسیاتی تحریک جو ہے اسے نہیں سمجھ سکتے۔ تو فرائڈ کے مطابق کسی شے کا تصور جب مرور ایام، دنوں کے ہیر پھیر کے ساتھ کسی اور شے پر مرتسم ہو جائے تو اس سے علامت ظہور میں آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب دنوں کا ہیر پھیر کسی اور شے پر مرتسم ہو جائے تو اس سے علامت ظاہر ہوتی ہے، ظہور میں آتی ہے۔ یونگ جو ہیں وہ علامت کو ایک ایسا مظہر قرار دیتے ہیں جو نامعلوم شے کو نسبت سے پیش کرتا ہے۔ شے معلوم نہیں ہے، چیز کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں، لیکن کسی نسبت سے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ ایسے ہے، اس چیز کی حقیقت بتا دی جاتی ہے۔ اب دیکھیے کہ اور کسی دوسرے طریقے سے اظہار کی راہ نہیں پاتا، جو نامعلوم شے کو ہم نسبت سے پیش کرتے ہیں وہ کسی اور دوسرے طریقے سے، اگر علامتی جو راستہ ہے وہ ہم اختیار نہیں کرتے تو کسی دوسرے راستے سے وہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یونگ نے علامت کو نشان سے بھی ممیز کیا ہے۔ ایک چیز کا نشان دینا، وہ کہتا ہے کہ علامت اس سے امتیاز رکھتی ہے۔ چنانچہ بقول یونگ کے نشان ذہن میں ہمیشہ ایک چیز جو معین ہوتی ہے اس کا جنم ذہن میں پیدا کر دیتا ہے، اس کا ایک خیال جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں پختہ کرتا ہے، لیکن علامت جو ہے وہ بالکل بعینہ ہی ہو بہو کسی چیز کی نمائندگی نہیں کرتی، بلکہ انسان کو شے کے بنیادی تصور کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح تصویر پیش نہیں کرتی، بلکہ ایک اس کا تصور دیتی ہے، اور انسان
غور و فکر کرنے کے بعد اس چیز کی اصل تک پہنچ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ریل گاڑی کے چلنے سے پہلے گارڈ کا جھنڈی ہلانا، آپ نے یقیناً سب لوگوں نے ریلوے ٹرین جو ہے اس کا سفر کیا ہوگا، تو جب وہ کسی اسٹیشن پر رکتی ہے تو جس وقت تک اس میں موجود گارڈ نامی شخص جو ہوتا ہے وہ سبز جھنڈی نہیں ہلاتا اور ساتھ میں سیٹی نہیں بجاتا، اس وقت تک ٹرین اس اسٹیشن سے اگلے اسٹیشن کی طرف نہیں چلتی۔ تو جب وہ جھنڈی ہلاتا ہے اور کسی کی آنکھوں میں دیکھیے، دوسری مثال یہ ہے کہ کسی کی آنکھوں میں آنسو آ جانا، یہ فراق کا، جدائی کا علامتی اظہار ہے۔ وہ اب جھنڈی ہلانا یا سیٹی بجانا، وہ بظاہر یا حقیقت میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوتا کہ گاڑی چلاؤ یا آگے جو ریلوے ٹریک ہے وہ کلیئر ہے، گاڑی روانہ کرو، چلاؤ۔ صرف ہاتھ سے جھنڈی کو ہلاتا ہے یا پھر سیٹی بجاتا ہے تو گاڑی کا جو ڈرائیور ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا اشارہ ہے۔ اور دیکھیے کہ آنکھوں میں آنسو آنا یا آ جانا، اب ہر وقت یا اس کو ہر آنسو جو ہیں آنکھوں کے، انہیں فراق کے ساتھ تو نہیں جوڑا جا سکتا، لیکن یہ غم، جدائی اور فراق کا ایک علامتی اظہار سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیے، اس سے مختصر عمل جو ہے وہ جذبات کی ایک پوری کائنات سمائی ہوئی، یہ علامت کا جو مختصر عمل ہے، ایک اس میں یہ ہے کہ کائنات کی پوری جذباتی حوالے سے ایک پوری دنیا سمائی ہوئی ہوتی ہے۔ علامت جو ہے یہ ایک تخلیقی عمل ہے جو لاشعوری طور پر ہوتا ہے، اور بقول شمس الرحمن فاروقی، ہمارے بڑے معروف نقاد ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، وہ فرائیڈ اور یونگ دونوں کی باتوں سے اور ان کی اس تخلیق میں براہ راست مشاہدے کی نفی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے جو نظریات ہیں، ان کے خیالات جو ہیں، اس میں مشاہدہ جو ہے وہ کم ہے، اس کا فقدان ہے۔ دیکھیے، علامت نگاری کو اگر ہم تحریک کے طور پر لیتے ہیں تو اس سے پہلے اس کے وہ بنیادی مباحث جو اس لفظ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اس نظریے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یا یہ ہے کہ علامت نگاری کیا ہے، علامت کیا ہے، تو ان پر بات کرنا زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیے، میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ علامات جو ہیں یا علامت نگاری جو ہے، اس کی عموماً دو قسمیں شمار کی جاتی ہیں۔ ایک آفاقی علامات اور دوسری علاقائی یا مقامی علامات۔ علاقائی یا مقامی جو علامات ہیں انہیں انفرادی علامات بھی کہا جاتا ہے، اور آفاقی یا بین العلاقائی یا بین الاقوامی علامات وہ ہوتی ہیں جو پوری انسانی برادری کے لیے، پوری انسانیت کے لیے خاص مفہوم رکھتی ہیں، اور انہیں پوری دنیا میں سمجھا جا سکتا ہے، ان کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، انہیں تصور میں لایا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیے، رات کی تاریکی جو ہے، اس کی علامت کے طور پر اگر اسے استعمال میں لایا جائے
تو یہ ایک عدم تحفظ کی علامت سمجھی جاتی ہے، جبر کی علامت سمجھی جاتی ہے، خوف کی، بے چارگی کی نشاندہی کرتی ہے، رات کی تاریکی۔ تو یہ بین الاقوامی ہے، بین العلاقائی ہے، ہر جگہ رات کی تاریکی دیکھی جا سکتی ہے اور اس میں یہ چیزیں ڈھونڈی جا سکتی ہیں، جبر، خوف، عدم تحفظ۔ تو یہ اور صبح کا جو اجالا ہے، صبح کی جو روشنی ہے، اس کی علامت تحفظ، آزادی، حوصلے، بقا اور کامرانی کی نشاندہی کرتی ہے، کوشش کی نشاندہی کرتی ہے۔ علاقائی علامات مخصوص علاقوں کے انسانوں کی تخلیق ہوتی ہیں، اپنے علاقوں میں لوگوں نے بنائی ہوئی ہوتی ہیں۔ مثلاً عاشق و معشوق کے لیے لیلا، مجنوں اور شیریں فرحات کی علامتیں خالصتاً سرزمین مشرق سے تعلق رکھتی ہیں۔ دیکھیے یہ ہمارے ہاں یہ قصے ہیں، اور جب بھی کوئی بات ہوتی ہے اس طرح کسی عاشق و معشوق کی، تو فوری ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑا رہا اتنا رانجھا یا مجنوں۔ تو یہ ہم اس وقت علامتی اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اس حقیقت کو علامتی معنوں میں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ انفرادی یا شخصی علامتیں وہ ہوتی ہیں جنہیں تخلیقی فنکار جو ہے اس نے خود تخلیق کیا، اس کی خود پیدا کرتا ہوں۔ ایسی علامتیں روایتی نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے کہ وہ اس کی اپنی گھڑی ہوئی ہوتی ہیں، اس نے روایت سے نہیں لی ہوتی۔ مثال کے طور پر علامہ اقبال نے مرد مومن کے لیے، یا ان کے ہاں جو کامیاب انسان ہے یا جو صحیح معنوں میں اپنی زندگی کو سمجھتا ہے، تو مرد مومن کہا ہے، تو اس کے لیے اب انہوں نے شاہین کی علامت وضع کی ہے، اور لالا کی جو علامت ہے ان کے ہاں ملت اسلامیہ کی نشاندہی کرتی ہے۔ اب کلیات اکبر الہ آبادی، اس میں بھی بہت سی ایسی نئی اور اچھوتی علامتیں ملتی ہیں۔ مثلاً اکبر نے مس، صاحب، ہوٹل، سکول وغیرہ کی علامتیں مغرب کے معاشرتی اداروں کے لیے استعمال کی ہیں۔ اب یہاں استعمال وہ یہاں کر رہے ہیں ان کی اپنی تخلیق کردہ، لیکن کن کے لیے ہیں؟ مغرب کا جو معاشرتی نظام ہے، معاشرتی ادارے جو ہیں ان کے لیے۔ اردو شاعری میں قدیم اور جدید ہر طرح کی علامتیں ملتی ہیں۔ غزل کی شاعری میں گل و بلبل، شمع و پروانہ، بہار و خزاں، آشیاں و قفس، قطرہ و دریا، بادہ و جام وغیرہ کی علامتیں قدیم ہی سے استعمال ہو رہی ہیں۔ بعض شعراء نے ان قدیم علامتوں کو نئے مفاہیم میں بھی استعمال کیا ہے، اور ان کے قدیم مفاہیم میں اضافے بھی کیے ہیں۔ اس سلسلے میں فیض صاحب کا نام بہت اہمیت رکھتا ہے، فیض احمد فیض۔ مثلاً انہوں نے فرحات کو مثالی عاشق کے بجائے مزدور طبقے کی علامت کے طور پر استعمال کیا ہے۔ دیکھیے اب فرحات کا تیشے سے اپنا سر پھوڑنا یا تیشے سے اپنا اس کو کھودنا پہاڑ کو، تو فیض صاحب نے اس کو جنون کی جو اس کی ایک حد ہے، حد کو کراس کر جانا، تو انہوں نے مزدور طبقے کے لیے اس کی مثال یا اس کی علامت گھڑ لی ہے۔ تو یہ ان کی اپنی خود پیدا کرتا ہے۔ اردو شاعری میں جدید نظم نگاروں نے نئی فلسفیانہ، نفسیاتی، سماجی، معاشی اور سیاسی علامتیں وضع کی ہیں۔ آگ،
پانی، آئینہ، ریت، رنگ، شجر اور بہت سی دوسری علامتیں جدید شاعری کا حسن ہے۔ جدید علامتی شاعری میں نون میم راشد کا نام خاص اہمیت رکھتا ہے۔ راشد پر تیسرے سیمسٹر میں جب ہم جدید شعری ادب کا پرچہ پڑھیں گے، یا جن لوگوں نے جدید شعری ادب کا پرچہ پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ راشد کی شاعری میں علامتیں کیسے بھرپور انداز میں استعمال ہوئی ہیں، انہیں یہ بتایا گیا تھا۔ اور جب پہلے سیمسٹر والے تیسرے سیمسٹر میں جائیں گے وہ نون میم راشد کی شاعری کو پڑھیں گے تو انہیں بھی بڑا اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ راشد جو ہیں وہ کیسے شاعری میں اپنا علامتی اظہار کرتے ہیں۔ اس طرح جدید جو علامتی شاعری میں راشد کا نام جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے، اسی طرح اور بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے علامتیں استعمال کی ہیں۔ جدید علامتی یا جدید علامات کے استعمال سے شاعری کا حسن اور بڑھ جاتا ہے اور رنگین ہو جاتی ہے۔ وہ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں شعوری طور پر اختیار کیا جاتا ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لاشعوری طور پر آپ کے ذہنوں میں آ جاتی ہیں، یا شاعر جو ہے یا تخلیقات جو ہے وہ لاشعوری طور پر اس کا اظہار کرتا ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے علامت نگاری میں بھی۔ اب ییٹس کا نام WP ییٹس آپ نے سنا ہوا ہے، FA کے زمانے میں BA میں انگریزی میں ان کی نظمیں ملتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ علامتی شاعری میں ایک بہت بڑی طاقت جو ہے وہ ہوتی ہے، یا ایک بہت بڑی طاقت کی حیثیت رکھتی ہے جو علامتیں ہیں وہ شاعری میں۔ اس سے نہ صرف ان میں زور پیدا ہوتا ہے بلکہ وہ اس کو پہلو دار بنا کر اس میں حسن پیدا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شاعری میں ان کی بڑی طاقت ہے، اور نہ صرف علامتوں کے ذریعے شاعری میں حسن پیدا ہوتا ہے بلکہ اس کو پہلو دار بنا کر اس کے حسن کو بڑھا دیتی ہیں۔ دیکھیے ایک بات اور پھر انشاءاللہ باقی گفتگو، چونکہ علامت نگاری پہ ایک کلاس میں یا ایک گفتگو میں بات پوری نہیں ہوگی۔ میں نے یہ پہلے ہی عرض کیا تھا کہ یہ موضوع جو ہے قدر تفصیل کا تقاضا کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اگلی کلاس میں بھی یہ بات پوری نہ ہو، اس سے اگلی کلاس میں چلی جائے۔ بہرحال مجھے یہ اندازہ ہے کہ کس طرح ہم نے حتمی امتحان سے پہلے اپنا یہ سلیبس مکمل کرنا ہے۔ تو شاعری اگر کہا جائے، ہم شاعری میں چونکہ بات کر رہے ہیں کہ علامتیں اس کا حسن ہے، تو مختصر یہ کہا جائے کہ شاعری اور علامات لازم و ملزوم ہیں، تو یہ وجہ ہے۔ علامات کے استعمال کی خصوصیت دیکھیے، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ علامتیت اور علامت نگاری یہ ایک ہی چیز ہے، تو اب اس کی وضاحت بھی سن لیجئے کہ علامات کے استعمال کی خصوصیت علامتیت کہلاتی ہے، جو اس کا ایک وصف ہے، جو اس کی صفت ہے، وہ علامتیت۔ علامت نگاری ایک تحریک کا نام ہے، اور علامتیت جو اس کا ایک اثر ہے یا جوہر ہے اس کا نام ہے۔ علامتیت نثر میں بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ساری علامتیں شاعری میں استعمال ہوں، نثر میں بھی ہے اور ہوتی ہے، لیکن شاعری کی نسبت کم ہوتی ہیں علامتیں نثر میں استعمال۔ اس سلسلے میں انتظار حسین، جسے آپ MA اردو کے نصاب میں سلیبس میں پڑھ چکے ہیں، بہت معروف افسانہ نگار جن کا انتقال ہو چکا ہے، تو وہ انتظار حسین کے جو علامتی افسانوں میں کتا، مکھی، بندر وغیرہ، اس کی علامتیں دیکھی جا سکتی ہیں کہ کیسے انہوں نے کتا، بندر، مکھی وغیرہ کے الفاظ استعمال کر کے بطور علامت، اور اس سے کیا مفہوم لیا ہے۔ اب کیا ہے کہ جو انسان کے انسانیت کے اعلیٰ رتبے سے اب
اب دیکھیے بندر جو ہے، مکھی جو ہے، کتا جو ہے، اب بطور علامت استعمال ہوئے ہیں، تو افسانہ جو ہے، جو زندگی کی ایک تصویر پیش کر رہا ہوتا ہے، اس میں انسان کے انسانیت کے اعلیٰ رتبے سے گر جانے کی نشاندہی ہوتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کیسے مکھی اور کتے کا درجہ اختیار کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جنہیں مزید ہم دیکھیں گے۔ اس لفظ پر بھی مزید بحث کریں گے کہ سمبول جو ہے، یہ سمبول کا لفظ، سمبولزم کا لفظ یہ کیسے بنا، اور اس میں کون کون سے لوگ شامل ہیں، بطور تحریک کیا چیز ہے یہ، علامتی اظہار اور کہاں کہاں ہوتا ہے۔ تو آج جو ہم نے اس کی گفتگو، جو پس منظر اس کا اور اس کا تعارف خصوصاً، پھر اس کی اقسام، پھر شاعری اور نثر کے حوالے سے، یہ چیزیں آپ کوشش کیجئے کہ ذہنوں میں رکھیں، اور اگر لکھنا چاہتے ہیں تو اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں تاکہ آپ کو یاد رہے یہ چیزیں۔ اور ایک بات جو میں ہر کلاس میں تقریباً عرض کرتا ہوں کہ اسائنمنٹس کے سلسلے میں بھی ضرور رابطہ کیجئے ڈاکٹر فتح سید صاحب کے ساتھ، کیونکہ میرے پاس تیسرے سیمیسٹر کی اسائنمنٹس ہیں، یا پھر چوتھے کی ہو سکتی ہیں ایک پرچے کی، تو خصوصاً پہلے سیمیسٹر والے اپنی اسائنمنٹس کے بارے میں ضرور ان سے بات کرتے رہا کریں۔ آپ کے اسائنمنٹس جمع کروانے کی آخری تاریخ 30 جون تک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جمع کی جانے والی جو یا موصول ہونے والی اسائنمنٹس جو ہیں وہ قابل قبول نہ ہوں، تو کسی قسم کی پریشانی سے بچنے کے لیے آپ اپنی اسائنمنٹس کو 30 جون تک مکمل کر لیجئے، اور باقی جو انشاءاللہ گفتگو علامت نگاری پر، علامتیت پر، سمبول پر، یہ انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ امید ہے کہ آپ کوشش کر کے ان چیزوں کو مزید بہتر کریں گے۔ تب تک